اللہ تک پہنچنے والی چیز نہ ان کا خون ہے نہ ان کا گوشت ہے، ولاکن ینالہ التقوی منکم۔ اب یہ روح تقوی ہے جس کا مظہر وہ تھا جو آیت میں نے پڑھی پھر دہرائی، فبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس پوری شخصیت کی اصل روح کیا ہے؟ روح تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی بات پرس کا احساس، اس کے حضور میں کھڑے ہونے سے دل کا لرز جانا کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ مما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ کہ جس نے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک دن کھڑے ہونا ہوگا اور جواب دہی کرنی ہوگی، اور اسی کی وجہ سے پھر اس نے اپنی خواہش نفس کو روکے رکھا، تھامے رکھا، اپنے نفس کو برائیوں سے روک کر رکھا۔ تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذلک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم کذلک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب نوٹ کیجیے اس تکبیر کے دو معنی ہیں۔ تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا بھی ہے۔ جب آپ نے کہا اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، آپ نے اعلان کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کیونکہ سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا رمضان کا ذکر ہے اس کے بعد بھی لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور یہاں بھی لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تو اس پر عمل کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے جاتے آتے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، 4 مرتبہ اس میں تکبیر آئی ہے، 1 مرتبہ جب آپ کی پوری دہراتے ہیں عبارت، جاتے ہوئے بھی پڑھو آتے ہوئے بھی پڑھو۔ اور جو دوگانہ عید ہے، چاہے وہ عید الفطر ہے اور چاہے عید الاضحیٰ ہے، اس میں 6 تکبیرات اضافی ہیں۔ 3 تکبیریں جو ہے پہلی رکعت میں ہوتی ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور 3 تکبیریں ہوتی ہیں دوسری رکعت میں رکوع سے قبل، 6 تکبیرات زیادہ۔ لیکن یہ تکبیر کی ابتدائی شکل ہے، تکبیر کی جیسے کہ جانور کا قربان کر دینا در حقیقت یہ علامت ہے اس شے کی کہ تم قربان کرو اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی امنگوں کو، اور ان سب کو جو ہے قربان کر کے اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی علامت ہے کس بات کی کہ اللہ کی تکبیر کرو، یعنی اللہ کو بڑا بناؤ اس دنیا کے اندر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی تسلیم کراؤ، اس کا قانون بالا ترین ہو، اس کا حکم سب سے اونچا ہو، اس کا کلمہ بلند ترین ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اس کے لیے جد و جہد، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو ایک ہے تکبیر قومی ہماری، اور ایک تکبیر ہے در حقیقت فعلی، اور وہ کیا ہے کہ وہ نظام قائم کیا جائے، اس کو برپا کیا جائے کہ جس نظام کے اندر اللہ کی کبریائی تسلیم ہو، مسلم ہو، اس کا حکم سب سے بالا تر ہو، اس کی مرضی سب سے پہلے ہو، مقدم ہو، وہ نظام ہے۔ تکبر اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے جو مرتبہ احسان تک پہنچ جائیں۔ یہ تقویٰ کی سب سے آخری منزل ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعبوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ 3 درجے ہیں۔ ایک قانونی ایمان کا درجہ ہے، پہلا تقویٰ کی پہلی منزل کیا؟ قانونی ایمان، آپ نے مان لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ آپ نے اس کے تمام احکام کو تسلیم کر لیا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، خاص طور پر ارکان اسلام کی پابندی کا عہد کر لیا، یہ پہلا ایمان ہے۔ سمت تقویٰ، پھر اور تقویٰ رہا، اور ایمان لائے، یہ ہے وہ ایمان جو یقین قلبی والا ایمان ہے، دل میں راسخ ہو جانے والا ایمان، جو کہ دل مزین ہو جائے، منور ہو جائے جب نور ایمان سے، تو یہ دوسری منزل ہے۔ اور تیسری منزل ہے سنت تقویٰ و احسنوا، درجہ احسان پر فائز ہو جانا، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
یا انتابل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے لیے بھاگ جاؤ اور محنت و مشقت کرو اس کیفیت سے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت تو حاصل ہو جائے کہ تمہیں یہ چیز مستحضر رہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے در حقیقت بشری محسنین۔ اب اس کے بعد یہ تکبیر رب کے ضمن میں ایک تکبیر ہے جو ہم نے بھی آج پڑھی ہے، خوب پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، سب نے پڑھی ہے، لیکن یہ کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاص کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ تو در حقیقت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ مسلک مردان خدا داہ خدا مست، اور وہ مسلک مذہب ملا و جمادات و نباتات، صرف زبان سے سبحان اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور تسبیحیں کرتے رہنا، تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ ملا کا مذہب ہے۔ مجاہد کا مذہب کیا ہے؟ وہ شخص جو واقعی بندہ مومن ہے وہ تو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ کی تکبیر ہو رہی ہو آفاق کے اندر، اللہ کی بڑائی کا جڑوڑا پیٹا جا رہا ہے، ڈنکا بجایا جا رہا ہے، اور بالفعل زمین کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہے۔ اس حکومت کے قیام کے سلسلے میں ایک بہت بڑی قربانی پہلے پیش کرنی ہوتی ہے، پھر اگلی آیات میں آپ کو سناؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا قربانی جذبات کی بھی ہے، خواہشات کی بھی ہے، امنگوں کی بھی ہے، ولولوں کی بھی ہے، جان کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو آگ میں کودے تھے، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دی تھی۔ اپنی اور اپنی اولاد کی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایسے لوگ مل جل کر ایک جماعت بنے تاکہ تکبیر جو ہے بڑے سطح پر تکبیر، اللہ کی کبریائی کا اعلان آفاق میں یا وہ سطح افلاق میں تکبیر مسلسل، اور واقعتاً اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قوت فراہم ہو جائے۔ یہاں پر آ کر ایک اور بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے انا کی قربان۔ میں زیادہ جاننے والا، زیادہ بڑا عالم، میں زیادہ متقی، میں اس سے بڑا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے والد نے بھی تو سوچا ہوگا نا کہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری پیروی کرو۔ یہاں بتائیے قبضات من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اب بھائی میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اچھا بس میری پیروی کیجیے، آپ کو کرنی پڑے گی میری پیروی، اور میں آپ کو راستہ بتاؤں گا سیدھا کون سا ہے، میرے پیچھے چلیے۔ اب یہاں گویا کہ اونچی گنگا بہ رہی ہے کہ باپ سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو، لیکن یہاں تو چلنا پڑے گا جب تک اس انا کو مار نہ دیا جائے۔ وہ انا جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑا بت جو ہے اعجاب المرء بنفسہ، میں کیوں کروں، وہ چھوٹا ہے، وہ کمتر ہے مجھ سے، وہ اپنی دولت میں مجھ سے کم ہے، اپنی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، وہ دنیا میں کامیابیوں کے اعتبار سے مجھ سے کم ہے، میں کیوں اس کی بات ماننے کے لیے تیار۔ اس انا کی جب تک کہ قربانی نہیں دیتے جماعت نہیں بنتی، جماعت نہیں بنتی تو اقامت دین کے لیے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کوئی اجتماعی جدوجہد ممکن نہیں۔ لیکن جب یہ جماعت بن جائے، اور جیسا کہ حضور کی جماعت محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ٹائٹل ہے محمد کی جماعت کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے حضور سے بیعت کی تھی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم تو بھول گئے کہ بیعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، زیادہ پیری مریدی کی بیعت یاد رہ گئی ہے۔ یہ بیعت جماعت تھی جو حضور نے لی تھی صحابہ سے۔ حضرت عبادہ بن ثابت فرما رہے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ کسی اور کو ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو امیر بنا دیں، دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کا بھی کہنا سنیں گے اور مانیں گے۔ البتہ ہماری رائے جو ہوگی ہم جسے سمجھیں گے ضرور بیان کریں گے، اور صرف اس خوف سے کہ لوگ ہنسیں گے کہ اس نے کیا بات کہہ دی، وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت کے ڈر سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے۔ اجتماعی زندگی کی امرہم شورا بینہم، پچھلا ہمارا درس اتوار کا جو تھا کہ وہ اجتماعی زندگی کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ باہمی مشاورت کے ساتھ معاملہ لے کے چلا جائے۔ یہ ساری جدوجہد جو ہے اب اس کا آخری مرحلہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جب ایک ایسی جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے
یقیناً اللہ مدافعت کرے گا، مدد کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے، ناشکری کرنے والے پسند تو نہیں ہے. یہ دنیا میں اقتدار کیوں ہوتا ہے خیانت کرنے والوں کے پاس؟ اس لیے کہ دیانتدار بیٹھے رہتے ہیں گھروں کے اندر، اپنی اپنی جو چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے، اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا پروفیشن، اپنا مسئلہ. بس جب یہ دیانتدار لوگ بیٹھے رہیں گے، جمع نہیں ہوں گے، طاقت نہیں بنیں گے اور ان بددیانتوں اور خائنوں کے ساتھ چکر نہیں بول لیں گے، تو یہی خائن جو ہے، یہی بدماش جو ہے، انہی کی حکومتیں ہوں گی. لیکن اللہ فرماتا ہے ہمیں یہ خائن پسند تو نہیں ہے، ہمیں یہ لوگ خیانت کرنے والے اور ناشکرے لوگ پسند نہیں ہے. لیکن کیا کریں، حق والے میدان میں آتے ہی نہیں، وہ باطل کو چیلنج کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے. اول تو ہے ہی نہیں، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یا تو دلوں میں یہ جذبہ ابھرتا ہی نہیں، ابھرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی تقریر سنی، کوئی درس سنا، کوئی جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا، گھر پہنچنے کا ختم ہوا. پھر وہی دھندا، وہی کاروبار، وہی دکان، وہی دفتر، وہی اپنی فیکٹری، وہی اپنا پروفیشن، کلینک ہے، کچھ اور ہے وہی. اس لیے فرمایا کہ یہ تو در حقیقت جب وہ جماعت تیار ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی مدد اب ان کی پشت پناہ ہوگی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. ان ناشکروں اور خائنوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان کے ہاتھ میں تو اس لیے رہتی ہے حکومت یا اقتدار کہ جو لوگ ہے صالح لوگ ہیں، جو لوگ کے دیانتدار ہیں، جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی جو بھی امانت اللہ نے دی ہے ان کا لحاظ کرنے والے ہیں، وہ میدان میں آتے ہی نہیں، وہ جمع ہوتے ہی نہیں. وہ اپنی اپنی جگہ پر بس اپنی اپنی دفعی اپنا راج بنائے رکھتے ہیں. لہذا فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اب یہاں پہ اوسنا اجازت دی گئی، یہ فعل مجہول ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو تقدیر رب کی جدوجہد ہو رہی تھی 12 برس تک، بلکہ 12.5 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تم پر تشدد ہو، تمہیں ستایا جائے، تمہیں مارا جائے، یہاں تک کہ تمہیں زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی جائے، تمہیں انگاروں پر بھونا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو. خود ہوا دیا، تم اپنے ہاتھ بندے رکھو، تمہارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہ انقلابی جدوجہد جو حضور کی تھی، میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس میں تفصیل سے میں نے اس مرحلے پر بحث کی. اور یہ فیصلہ کن مرحلہ، 12 برس تک حکم یہ تھا کہ کوئی جوابی کارروائی، نو ریٹیلیشن وٹسویور، نو ریزنگ آفینس ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن اس کے بعد، ہجرت کے بعد، اب انہیں کہا گیا تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے، گو اہیڈ، اب تم جواب دو، عید کا جواب پتھر سے دو. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم پر جنگ کر رہے ہیں. وہ ہے یہ آیت اذن للذین یقاتلون. یہ آیت در حقیقت حضور کی انقلابی جدوجہد میں 5ویں مرحلے کے، بلکہ 4ویں مرحلے کے 5ویں مرحلے میں داخل ہونے کی علامت ہے. پہلا مرحلہ دعوت، دوسرا مرحلہ تنظیم، تیسرا مرحلہ تزکیہ، چوتھا جو ان تینوں کے ساتھ چلتا رہا خبر بحث، کوئی جوابی کارروائی نہیں، ایک ہے پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. اب آیا 5واں مرحلہ، یہ ہے اب ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج کرو، آگے بڑھو. مادشہ درویشی درساز دمادم زن، یہ 4 مرحلے جو ہے وہ تو اقبال نے ایک مصرے میں جمع کر دیے. مادشہ درویشی درساز دمادم زن، مکے میں یہی ہو رہا تھا، درویشی ہے. آپ نے گالی دے دیا، کر دیا، آپ خاموش ہیں، تو اسے دعا دے رہے ہیں اللہ اے اللہ اس کو ہدایت دے. کسی نے کوئی اور کام کیا، کسی نے پتھر مارا، ٹھیک ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اب مرحلہ آ رہا ہے، وہ درویشی کا دور اب ختم ہو گیا. اب وہ طاقت فراہم ہو گئی. وہ لوگ جنہوں نے اپنی انا کو ذبح کر دیا اور محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ جو حکم دے کے کریں گے. یہ اپنی انا کو ذبح کیے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. بڑی قربانی انا کی قربانی ہوتی ہے. جو اتنے صحابہ نے جب انا قربان کر دی، جو حکم آپ دیں گے سے تم آگے. لہذا اب مرحلہ آ گیا اگلا کہ اب آگے بڑھو. بادشاہ درویشی درساز دمادم زن، کیوں پختہ چلی خدرا بر سلطنت جم زن.
جب تیار ہو جاؤ، میچور ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، تو اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکرا دو اپنے آپ کو۔ یہ ٹکراؤ ہے جو مدینے میں آ کر شروع ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو آج اجازت دی گئی جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ یقاتلون بھی اس کی ایک قرات ہے، جو قتل کر رہے، قتال کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کے پشپنا ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ لوگ، یہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ناحق، إِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، سوائے اس ایک جرم کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہ جرم تھا، اور کوئی جرم تھا نہیں، نہ انہوں نے چوری کی تھی، نہ ڈاکہ ڈالا تھا، نہ کوئی بدکاری کی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تو اس معاشرے کا کریم تھے، بہترین لوگ تھے سیرت و کردار کے اعتبار سے، دشمن بھی مانتے تھے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق کی بلند ترین ہے، لیکن یہ کہ کس جرم کی پاداش میں نکالے گئے۔ الا یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ اب یہاں جو ہے تمدن کا اور تاریخ انسانی کا ایک اہم اصول بیان ہو رہا ہے، جو یہ فلسفہ جو ہے تاریخ کا، یہ اسلام کا یا قرآن کا فلسفہ کافی تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ جب زمین میں فساد بہت مچ جاتا ہے، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، جور کا، اور لوگوں کے اوپر جو ہے استبداد کا اور استحصال کا جب بہت زور بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک قوت کو اٹھاتا ہے، کوئی صالح طاقت فراہم ہوتی ہے، کوئی ایک جماعت اللہ والوں کی جو ہے تیار ہوتی ہے، پھر وہ ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے ان کو دفع کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو ملیامت کر دیتا ہے۔ کبھی موسیٰ کے ہاتھوں فرعون کو غرق کیا ہے، اور کبھی یہ قریش جو ہے ان کے 70 سردار جو ہے وہ میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں یا فرشتوں کے ہاتھوں بروا دیے گئے۔ لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، وقتاً فوقتاً صفائی نہ ہوتی رہتی، تو پھر تو یہ کہ دنیا جو ہے فساد سے بھر جاتی، دنیا میں ہر جگہ ظلم و جور ہوتا، کہیں بھی کوئی بھلائی کی شکل ہی نہ ہوتی۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتا رہتا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دور کر دے، نیست و نابود کر دے، نسیہ منسیہ کر دے، ملیامت کر دے، اگر ایسا نہ ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو پھر یہ تمام صومعے اور یہ تمام کنیسے اور یہ تمام جو سلوتا کہلاتا ہے سینگاگ، یہ یہودیوں کی کوئی سمجھیے کہ نماز گاہ ہے، اور یہ کہ مساجد جس میں کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، یہ سب کے سب منہدم کر دیے جاتے ہیں، یعنی مذہب کا تو دنیا میں کہیں نام و نشان نہ رہتا۔ اب یہاں ان تمام کا بھی جو اپنے اپنے وقت کے اندر یہ امتیں تھیں نا، حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ ہی ہے جو رسول تھے، اور حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ ہی کی رسالت کا دور چل رہا تھا، تو اس امت کے جو تھے سینگاگ تھے وہ ختم ہو گئے ہوتے، دنیا میں وجود نہ رہتا۔ اسی طریقے سے ان کے جو چرچز ہیں، صوامع، اور ان کے جو راہب خانے ہیں وہ ختم ہو گئے ہوتے، کنیسے ختم ہو گئے ہوتے، صومعے ختم ہو گئے ہوتے، اور یہ کہ آگے چل کر مسجدیں بھی ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے، جو ہمارے لیے خاص طور پر پاکستان جو بڑی قسم پرسی کے عالم میں آ چکا ہے، بال بال ہمارا قرض میں بندھا ہوا ہے، ہماری لگام اب IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے، یہ نہ چاہیں وہ نہیں، ہمارا حال جو ہے ایک طرف جو ہے طوفان اٹھ رہا ہے، BJP کا اور VHS کا، وشوا ہندو پریشد، اور جو ہے بڑی بڑی جو شیو سینا ہے، یہ تنظیمیں اٹھ رہی ہیں، جن کے پیش نظر اب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ پورے بر عظیم ہند سے، مہابھارت سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، یا تو یہ واپس ہندوتوا کہلا رہا ہے، وہ ہندو مت میں واپس آ جائے ورنہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بھارت کی، یہ جو مہابھارت کی 73 سرزمین ہے، اس میں یہ نجس لوگ ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ ادھر سے اسرائیل کا طوفان عربوں کے اوپر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک طوفان کے مانند ہے، خنجر ہے جو عالم عرب کے سینے کے اندر پیوست ہوا ہے۔ تو ان حالات میں واقعہ یہ ہے کہ یہ اگلے الفاظ جو آ رہے ہیں وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے۔ واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ ہمارے ہاں یہاں اجتماع تھا، اور ہمارے
سید مظفر حسین ندوی صاحب آئے ہوئے تھے آزاد کشمیر سے، انہوں نے پھر جمعے میں جب خطاب کیا تھا تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ کون سا ہے؟ اللہ کی نصرت ضرور ہمیں حاصل ہو، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت لازماً حاصل ہو جائے۔ تم اللہ کو پیٹ دکھاؤ، تم اللہ کے باغیوں سے دوستیاں رکھو، تم اللہ کے دشمنوں کی پناہ طلب کرو، امریکہ کروا دے، کلنٹن کروا دے، فلاں کروا دے، یہ کروا دے، وہ کروا دے، UN کروا دے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، پھر اللہ کی مدد کرے گا تمہاری؟ تم نے تو سارا نظام اپنا سوچوں پہ چلا رکھا ہے، بڑی مشکل سے اب وہ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ آیا تو اب UBL صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کے ریویو پٹیشن داخل کر کے گویا کہ 8-10-15 سال کے لیے پھر معاملہ دیا۔ یہ صورتحال ہے اس ملک کی جو اسلام کے نام پر بنا، لیکن یہ کہ بہرحال میں یا آپ اکیلے تو اس نظام کو توڑ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، لیکن جمع ہو جائے، منظم ہو جائے، جماعت کی شکل میں ہو، ایک امیر سے سب اطاعت کی بیعت کی ہوئی ہو تو پھر طاقت بنتی ہے۔ ماں نشہ درویشی در ساز و دما دم زن کیوں پختہ شری خدرا بر سلطنت جم جن، تب تو وہ مرحلہ آ سکتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب نہیں ہے، فعل مضارع سے پہلے لام فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ لا، اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ لَيَنْصُرَنَّ، لَأَفْعَلَنَّ، میں لازماً کروں گا، لَأَضْرِبَنَّهُ، میں لازماً اسے ماروں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، یہ کہا تھا قابیل نے کہا تھا حابیل سے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں لازماً تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو یہ گویا کہ تاکید کا سب سے زیادہ بڑا صیغہ جو ہے وہ یہی ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے، کمر کسنے سے کمر بستہ ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، طے کرے کمر کس لے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، اس کے آگے تو کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ تو جس کو اس کی مدد حاصل ہو جائے اس کے لیے شکست کیسے ہوگی؟ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ظاہر بات ہے اللہ مدد کر رہا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ بھائی یخذلکم، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر اور کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا تھا 1971 میں، امریکی بحری بیڑے کی توقع ہو رہی تھی آئے گا، وہ نہیں آیا۔ کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر وہ تمہیں تو وہی یخذلکم، اگر وہ تم سے اپنی مدد جو ہے ہٹا لے، سب کر لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد؟ اگر اللہ مدد کرے تو پر غالب کوئی نہیں آئے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ اب ہے آخری بات بیان ہو گئی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ آخری ہدف ہے، یہ نظام جو بدلنا ہے، نظام کون سا قائم کرنا ہے؟ وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں تمکن عطا کریں، غلبہ عطا کریں، اقتدار عطا کریں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ وہ نظام نہیں جو ضیاء الحق صاحب نے قائم کر کے تو زکوٰۃ کو بدنام کیا، حقیقی زکوٰۃ کا نظام، جس کے لیے اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں گے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور منکر سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یقیناً تمام معاملات انجام کار تو ان کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، قربانی کی روح، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کے تکبیر جو ہے زبان سے کہنا، اور عملاً اللہ کی کبریائی کے نظام کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ